نہیں توبہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، سب نے نام سنا ہوگا، نہیں سنا ہو تو آج سن لو، حضرت فضیل بن عیاض۔ علماء کرام جانتے، بولو کون؟ حضرت فضیل، بہت بڑے ڈاکو، بہت بڑے ڈاکو، یعنی ڈاکو پورا گینگسٹر جو ہوتا ہے نا، گینگ، اس کے سرگنا، بولو کون؟ حضرت فضیل۔ اور اتنی دادا گیری کہ جب یہ قافلے کو لوٹا جاتا تھا، بھائی اس زمانے میں بڑے بڑے قافلے کو لوٹا جاتا تھا، بڑے بڑے گھروں پہ حملہ کیا جاتا تھا، تو وہ سب جو گھر والے ہوتے یا قافلے والے ہوتے نا، کہتے تھے ہم کو تمہارے سردار سے بات کرنا ہے۔ یعنی کس سے بات کرنا ہے؟ فضیل سے بات کرنا۔ تو وہ جتنے چیلے ہوتے تھے نا، وہ کہتے تھے نا نا نا، ہم سے نمٹ لو، ان کے پاس جاؤ گے۔ ایک ہی قاعدہ ہے، جو کچھ تھوڑا بہت ہے نا وہ بھی جائے گا۔ ابھی تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے نا، بیوی بیوہ ہو جائے گی، اس لیے ان کے پاس جانے کی ضرورت۔ اتنا لوگ گھبراتے تھے، اور اگر کسی جگہ پتہ چل جائے کہ فضیل آ رہے ہیں، باقاعدہ لوگ وہاں سے بھاگتے تھے اور ڈر سے بھاگتے تھے کہ اگر کچھ بولے نہیں، ان کو غصہ آیا تو ان کی یہاں تو قتل کے سوا کوئی معاملہ۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں پھر سے قاری احمد علی صاحب کا ایک بہت ہی بہترین بیان آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ بیان بہت زیادہ پسند آئے گا، تو چلیے مل کر کے اس بیان کو دھیان توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ غصہ آیا تو ان کی یہاں تو قتل کے سوا کوئی معاملہ۔ ایک دن حضرت فضیل بیٹھے ہیں اور ان کے سارے ساتھی بیٹھے ہیں، اور چوری کا مال رکھا ہوا ہے، اور ایک عورت ناچ رہی ہے، ایک عورت گانا گا رہی ہے، اور سب ناچنے میں اور گانے میں مست ہے، جیسا آپ نے دیکھا ہوگا، اور سب ناچنے گانے میں مست ہے۔ معلوم نہیں کوئی کہیں سے قرآن پڑھ رہا ہے، اور حضرت فضیل کے کان میں یہ آیت کریمہ آ رہی ہے۔ کاش یہ آیت کریمہ ہم کو بھی اثر کرنے والی بن جاوے۔ وہ آیت کوئی قرآن پاک پڑھ رہا، اور حضرت فضیل کے کان میں یہ آیت کریمہ آئی، اور اللہ نے ہدایت کا وقت کھولا۔ کون سی آیت کریمہ؟ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ یہ آیت کریمہ آئی جس کا ترجمہ اگر میں کرنے جاؤں گا تو لمبا ہے۔ آسان ترجمہ یہ ہے، کب سدھرو گے؟ آسان ترجمہ کیا ہے؟ کب سدھرو گے؟ اتنی عمر ہو گئی، 40 سال عمر ہو گئی، بچے ہو گئے، باپ بن گیا، اب کب سدھرے گا؟ چلو ٹھیک ہے، پہلے 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، 15 سال کا تھا، معصوم تھا، اب کب سدھرے گا؟ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ کب؟ بس حضرت فضیل کے کان میں یہ آیت آئی، بار بار ٹکرائی، کہا رک جاؤ، سب رک جاؤ۔ وہ ناچنے والی گانے والیوں کو بھیجا، اپنے سارے ساتھیوں کو جمع کیا، کہا اب بس ہو گیا۔ اللہ پوچھتا ہے کب سدھرو گے؟ میں اللہ کو کہتا ہوں میں ابھی سدھرتا ہوں، میں ابھی توبہ کرتا ہوں۔ بس تو سارے ساتھیوں نے کہا سردار آپ توبہ کرے تو ہم بھی توبہ کرنے کو تیار ہیں۔ سب نے توبہ کی۔ پھر حضرت فضیل نے اعلان کیا جس کے پاس سے میں نے مال لوٹا، جس کا مال لیا، کیونکہ فضیل کے پاس بہت دولت تھی، کتنی تو لمبی زمینیں تھی، جائیداد تھی، پراپرٹی تھی، دینار تھے، درہم تھے، خوب پیسہ تھا، لوٹ کا پیسہ تھا، ڈکیتی کا پیسہ تھا، چوری کا پیسہ تھا۔ کہا میں اعلان کرتا ہوں جس کے پاس سے میں نے مال لیا لوٹا ہو، آ جائے اور مجھ سے ڈرے نہیں، میں اللہ کی قسم کھاتا میں اس کو گالی بھی نہیں دوں گا، آئے اور مجھ پر احسان کرے اور اپنا مال لے کر جائے۔ بس دوسرے دن تو جو لائن لگی، کچھ لوگ تو پھر بھی گھبراتے تھے کہ جا کے کچھ بولیں گے، تو کہتے تھے نہیں اب کچھ نہیں بولیں گے، اب جو بولیں گے تو وہ بولیں گے جو اللہ رسول کی بات ہوگی وہ بولیں گے، باقی دوسری۔ سب مال ختم ہو گیا، بولو سب مال، اور الحمدللہ سب نے اپنا مال لے لیا۔ بعد میں ایک یہودی آ کر کہا میرا باقی ہے، تو حضرت فضیل نے روتے روتے کہا مال ختم ہو گیا، تو کہہ دے کتنا باقی ہے، میں کماؤں گا، حلال روزی کماؤں گا، اور اس کے بعد میں تجھے مال دوں گا۔ کہا لیکن تیرا باقی کیا ہے؟ تو اس نے کہا تم کو تو معلوم ہے میرا باغ ہے، اور تم اس باغ میں جاتے تھے۔ فضیل کو کہہ رہے تم اس باغ میں جاتے تھے، تمہارے دوستوں کو لے کر جاتے تھے، اور میرے باغ میں پھل پکے ہوتے تھے، تم بھی کھاتے تھے، دوستوں کو بھی کھلاتے تھے، اور میں کونے میں بیٹھ کے ڈرتا رہتا تھا، اور تم سب مل کر ہنستے تھے، اور میں کونے میں بیٹھ کے ڈرتا تھا، مجھے ڈر تھا کہ اگر میں جاؤں گا تو یہ پھل کو نہیں کاٹیں گے، سیدھا میرا گلا ہی کاٹ دیں گے، اس لیے میں تو ڈر کے مارے کبھی آپ کے سامنے کچھ بولا ہی نہیں، آپ سے بہت ڈرتا تھا۔ لیکن آج جب آپ نے کہا تو میں کھل کر کہتا ہوں کہ آپ نے میرے بہت سارے پھل کھائے ہیں، آپ کے دوستوں نے بھی پھل کھائے۔ حضرت فضیل نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں وہ باغ میں گیا اور میں نے پارٹی منائی اور میں نے بہت سے پھل کھائے۔
اب تو صرف قیمت بتا. اس وقت اب میرے پاس کچھ نہیں, میں بہت غریب ہو گیا ہوں, لیکن میں خون پسینے کی کمائی ایک کروں گا اور تجھے تیرا ایک ایک پیسہ پہنچاؤں گا. تو یہودی نے کہا نا, جو کھایا ہے نا وہ چاہیے, جو پیٹ میں چلا گیا. حضرت فضیل روئے, ایسا کیوں کرتا, معاف کر دینا, کیونکہ پیٹ میں جانے والا پھل تو واپس آئے گا نہیں, پیٹ میں جانے والا پھل تو واپس آئے گا نہیں. میں وہ تو تجھے نہیں دے سکتا, لیکن وہ پھل کی قیمت تو چکا سکتا ہے. جو قیمت اس کا ڈبل کر دے میں چکاؤں گا. تو اس نے کہا نہیں, اگر نہیں چکانا ہے تو کوئی بات نہیں, میں جاتا ہوں. وہ جانے لگے تو فضیل نے ان کا کپڑا پکڑ لیا, ایسا مت کر, تو قیامت میں کھڑا ہو جائے گا تو مجھے نبی کے سامنے جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا, تو بتا دینا. تو اس نے کہا اچھا اگر آپ کے اندر ہمت ہے, معافی چاہتے ہو؟ کہا معافی چاہتا ہوں. کہا یہ پہاڑ دکھتا ہے, ایک پہاڑ تھا, کہاں دکھتا ہے, اس کو 10 قدم دور لے کے جاؤ. کس کو دور لے کے جاؤ؟ حضرت فضیل نے کہا تو واپس وہی معاملہ, پہلے کہتے پھل نکالو, تو پیٹ میں سے پھل کہاں سے نکالوں گا, اور ابھی کہتے کہ پہاڑ کو یہاں سے ہٹاؤ, کوئی پہاڑ کو ہٹاتا ہے. تو اس نے کہا بس یہ میری آخری بات ہے, پہاڑ ہٹے گا تو معافی, ورنہ قیامت میں آ جانا, آپ کے نبی ہوں گے, آپ ہوں گے, جو جواب دینا ہو جواب دے دینا. تو حضرت فضیل نے اپنے سارے دوستوں کو کہا چلو پہاڑ کو ہٹانا ہے, چلو 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 پہاڑ کو ہٹانا ہے. سب نے کلالی ہاتھ میں لی اور پہاڑ کے پاس گئے, اور 2 دن اور 2 رات نہ کھانا نہ پینا, کلالی سے پتھر توڑے پتھر توڑے پتھر توڑے. اب کتنے پتھر توڑیں گے؟ 2 دن اور 2 رات کے بعد حضرت فضیل نے دونوں ہاتھ اٹھائے, اللہ میں نے توبہ کیا, اللہ اب تو میں تیرا بن گیا, اللہ یہ پہاڑ نہیں ٹوٹتا, اللہ نہ میرے سے ٹوٹتا نہ میرے دوستوں سے ٹوٹتا. اتنا کہا, ایک زور کی ہوا چلی, پہاڑ کو اٹھایا اور 10 قدم دور جا کے پٹک دیا. حضرت فضیل نے جب دیکھا, گئے یہودی کے پاس, ہو گیا کام, اب تو معافی ہو گئی نا, پہاڑ چلا گیا وہاں پہ. اور یہودی نے بھی دیکھا, کہا ابھی نہیں ہوا, ایک کام اور باقی. تو حضرت فضیل نے کہا یہ وعدہ خلافی ہے. کہا تمہاری مرضی, نہیں کرنا ہو مت کرو, میں قیامت میں پوچھوں گا. حضرت فضیل پھر گھبراتے کہا اب کیا کام کرنا. کہا میرے گھر چلو. گھر لے گئے, ایک بہت بڑا ٹھیلا رکھا تھا کونے میں, بہت بڑا ٹھیلا. وہ یہودی نے کہا اس میں سونے کے بڑے بڑے ٹکڑے ہیں, وہ لاؤ ادھر اور اس کو کھول کے مجھے بتاؤ. تو حضرت فضیل نے کہا بھائی تیرا گھر ہے, کوتھڑا تیرا ہے, ٹھیلا تیرا ہے, تو ہی لے کے. کہا نہیں, وہ تم کو جانا پڑے گا, وہ جو بڑا ٹھیلا ہے نا, اتنا بڑا ٹھیلا, اس کو اپنے کندھے پر اٹھانا پڑے گا اور یہاں لانا پڑے گا, اس کو کھولنا پڑے گا, اس میں سے سونے کے ٹکڑے نکالنے پڑیں گے. حضرت فضیل کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا اگر یہ وہ زمانے میں آیا ہوتا معلوم نہیں اس کا کیا حال کیا ہوتا, اگر یہ وہ زمانے میں آیا ہوتا تو شاید یہ بچا نہیں ہوتا. لیکن حضرت فضیل کہتے میں روتے روتے گیا, وہ پورے ٹھیلے کو اٹھایا, ٹھیلے کو اٹھا کے اپنے کندھے پہ رکھا اور لا کر وہ یہودی کے پاؤں پہ رکھا. اس نے کہا کھولو, اس میں سونے کے ٹکڑے. کہتے کہ میں نے کھولا, واقعتاً اس میں چمکتے دمکتے سونے کے ٹکڑے تھے. میں نے کہا, فضیل کہتے ہیں میں نے کہا بس اب تو ہو گئی نا معافی. کہا نہیں ایک کام اور باقی ہے. فضیل نے کہا کیا کام باقی ہے؟ تو یہودی نے چیخ ماری, کہا تیرا ہاتھ لا, میں تیرے ہاتھ پر ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت فضیل نے ہاتھ کھینچ لیا, کہا یہ نہیں, یہ شرط پوری نہیں کرنا, یہ شرط پوری نہیں کرنا, کیونکہ میں تو ڈاکو ہوں, میں نے تو حرام کام کیا ہے, حرام خوری کی ہے, حرام بولی کی ہے, میں جھوٹ بولا ہوں, میں نے بہت گناہ کیے, بہت قتل کیے. ارے یہاں کوئی مولانا ہوں گے, کوئی اللہ کا ولی ہوگا, جا ان کے ہاتھ پہ ایمان قبول کر لے. کوئی ڈاکو اور چور کے ہاتھ پہ ایمان قبول نہیں کرتا. اس یہودی نے کہا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں, ایمان قبول کروں گا تو تیرے ہی ہاتھ پر ایمان قبول کروں گا. بس کیا کرتے, فضیل نے ہاتھ بڑھایا, وہ یہودی نے ہاتھ رکھا اور ایک آواز آئی, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. جب کلمہ پڑھ لیا تو فضیل نے روتے روتے کہا بھائی تو نے ایمان میرے ہاتھ پہ کیوں قبول کیا؟ سننے جیسی بات ہے. اس یہودی نے کہا, اب تو یہودی نہیں, اب تو مسلمان ہو گئے. کہا میں نے آسمانی کتاب تورات میں پڑھا تھا. آسمانی کتاب کون سی؟ یہودی, ان کی آسمانی کتاب کون سی؟ تورات. کہا میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ آخری نبی محمد آئیں گے, آخری نبی محمد آئیں گے, اور ان کا امتی مرد ہو یا عورت ہو, اگر وہ سچی توبہ کریں گے, وہ چاہیں گے تو پہاڑ کو بھی ہلا دیں گے, اور اگر وہ مٹی پہ ہاتھ رکھیں گے تو اسے سونا بنا دیں گے. یہودی نے کہا اے فضیل, تو نے سچی توبہ کی, تو نے پہاڑ کو ہلایا, اور وہ جو ٹھیلا تو نے اٹھایا اس میں سونا نہیں تھا, مٹی تھی, تیرا ہاتھ لگا, اللہ نے اس کو سونا بنا دیا.
میرے پیارو یہ سچی توبہ تو ہم کریں، آج کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ، ایک بار مانگ لو نا، لیکن توبہ کرنے سے پہلے ایک بات کا خیال کرو، اگر کوئی ہم سے ناراض ہو تو اس کو کیا کر لو بھائی، راضی کر لو۔ کسی کی ناراضگی کے ساتھ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے کہ بندہ بندے کو راضی کر لے، جو اس کا حق نکلتا ہوئے بولو اس کا حق دے دے۔ بات ختم، ٹائم ختم ہو گیا جنید بھائی، سب مل کے اللہ کا ذکر کریں، اور صحیح بات یہی ہے، ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ، لیکن صحیح بات یہ ہے کرنے دھرنے والا کون؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ آپ سب نے اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا، اور بے شک سنا ہوگا حضرت بابا فرید الدین، نام سنا ہے بھائی؟ سنا ہے تو ہاں بولو، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، یہ نام ہے۔ آپ صرف اتنا یاد رکھیں حضرت بابا فرید الدین، اور وہ زمانہ حضرت بابا فرید الدین کا، اس زمانے میں سفر ہو رہے، آج کی طرح سفر نہیں ہوتے تھے، اس زمانے میں سفر ہو رہے، چلے جا رہے، چلچلاتی گرمی ہے، دھوپ ہے، اور ایک لمبے سفر پہ جا رہے ہیں۔ بالکل دوپہر کا وقت ہوا، حضرت بابا فرید الدین سفر پہ ہے اور دوپہر کا وقت ہوا، چلچلاتی گرمی ہے، اور آپ کو محسوس ہوا کہ میرے پاس پانی تو ختم ہو گیا، یعنی پانی میرے پاس نہیں ہے، اب ظہر کا وقت ہے، ظہر کی نماز بھی پڑھنا ہے، وضو بھی کرنا ہے، اور کھانا بھی پکانا ہے، پیاس بھی لگی ہے، لیکن پانی نہیں ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے سوچے کیا کرنا، پھر بس حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے بارے میں لکھا، انہوں نے کہا اللہ پر بھروسہ کر کے آگے بڑھتے جائے، کیونکہ ایمان والا وہی ہوتا ہے جو بھروسہ کس پر کرتا ہے؟ اللہ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کا کام کروا دیتا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو مجھ پر بھروسہ کرے گا میں اس کے کام کو مکمل کروا دوں گا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر وہ دوپہر کے وقت میں، وہ سخت گرمی کے وقت میں، وہ چلچلاتے موسم میں اپنا چلے جا رہے ہیں، اور بس ایک ارادہ تھا، ایک نیت تھی کہ انشاءاللہ میرا اللہ پانی کا انتظام کروائے گا۔ اب وہ بیابان ہے، وہ جنگل ہے، وہ صحرا ہے، بابا فرید الدین چلے جا رہے، اور وقت بھی دیکھتے جا رہے کیونکہ ظہر کا وقت لگ چکا ہے، کہیں چلتے ظہر کا وقت ختم نہ ہو جائے، بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، کھانا بھی پکانا، مگر سب چیز کے لیے ضرورت کس کی ہے؟ پانی کی۔ اچانک دور دیکھا تو ایک کنواں نظر آیا، بولو سبحان اللہ، بس جیسے کنواں نظر آیا اللہ کا شکر ادا کیا، گئے کنویں کے قریب گئے، سننا کنویں کے قریب گئے، یہ یاد رکھنا کرنے دھرنے والا کون؟ جیسے کنویں کے قریب گئے تو دیکھا پانی بھی ہے، اور پانی صاف شفاف ہے، یعنی کلین پانی ہے، پانی کے اندر کوئی خرابی نہیں۔ اب وہ جیسے کنویں کے پاس گئے، پانی ہے مگر پانی کافی اندر ہے، بولو پانی کافی گہرا ہے، اندر ہے، تو سوچنے لگے کہ پانی تو ہے مگر ڈول تو ہے نہیں، رسی، بھائی رسی ڈول ہوئے تو یوں ڈال کے پانی نکالے، پانی تو کافی اندر ہے۔ سوچنے لگے کیا ہوگا، بس خیال آیا کہ کنواں تو مل گیا، بولو سبحان اللہ، اور پانی بھی مل گیا، بس اتنا ہے کہ پانی نکالنے کے لیے ایک رسی اور ایک ڈول کی ضرورت ہے۔ بس اسی خیال میں آپ نے اپنی ایک چادر بچھائی، اور دل میں خیال آیا کہ کوئی نہ کوئی اور بھی آنے جانے والا کوئی مسافر ہوگا، بھائی ایسے تو نہیں کہ جنگل صحرا بیابان میں اکیلا مسافر ہوں، کوئی بھی آنے جانے والا ہوگا، ارے اس کے پاس رسی ہوگی، ڈول ہوگی، لے لیں گے اس کے پاس سے، مانگ لیں گے، اور اس کے بعد رسی ڈول سے پانی نکال لیں گے، ظہر کی نماز بھی ادا ہو جائے گی، اور پانی پینا بھی ہو جائے گا، پکانا بھی ہو جائے گا، ہاتھ منہ دھونا بھی ہو جائے گا، اور پانی پھر کسی طرح انتظام کر لیں گے۔ بس یہ خیال آیا کہ کوئی آنے جانے والا ملے گا، اس سے ڈول اور رسی لے لیں گے، بس اس طرح کر کے وہ چادر رکھی اور سوئے۔ ابھی سوئے کیا کہ ایسے آواز آئی، اتنی خطرناک آواز، دھڑم دھڑم جو آواز آتی ہے، تو اٹھ گئے کہ کیا ہوا، تو دیکھا کہ وہ جنگل کے جو ہرن ہوتے، ہرن سمجھتے آپ، وہ بھی جنگلی ہرن جن کی سینگیں بڑی لمبی لمبی ہوتی، وہ سارے جنگل کے ہرن دوڑے ان کی طرف آ رہے، یہ سمجھ گئے کہ یہ کنویں کی طرف آ رہے، یہ پانی کے لیے آ رہے۔ حضرت بابا فرید الدین کہتے میں اپنے دل میں سوچنے لگا کہ مجھ کو پانی نہیں ملا، یہ ہرنوں کو کیسے پانی ملے گا۔ حضرت بابا فرید الدین کہتے وہ سارے کے سارے ہرن آئے، جیسے وہ کنویں کے من پر آئے، کنویں کے کنارے پر آئے، سارا پانی اوپر آ گیا، بولو سبحان اللہ۔ یہ پانی لانے والا کون، بولو اللہ، سارا کا سارا پانی اوپر آ گیا، اور سارے ہرنوں نے پانی پینا شروع کیا، پانی پیتے گئے، اور قرآن میں لکھا ہے کہ اگر آسمان سے پانی لانے والا، بولو وہ بھی اللہ، اور زمین میں ڈھس جائے
اسے بہانے والا بھی کون؟ اللہ۔ سورہ ملک کی آخری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ معین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے بتاؤ اگر تمہارا پانی زمین میں ڈھک جائے گا اسے باہر لانے والا کون؟ وہ ہرن آئے اور پانی بالکل منڈیر پر، من پر، اور سارے ہرن پانی پی رہے، پیے جا رہے، پیے۔ بابا فرید الدین کنارے تو ہٹ گئے مگر خوش ہو گئے کہ چلو ان کے بہانے بھی پانی تو اوپر آ گیا، ہمارا تو کام ہو گیا، اب ڈول اور رسی کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، اب تو ایسے ہی جا کے پانی لے لیں گے۔ جیسے سب ہرن پانی پی کر جانے لگے، واپس جانے لگے، بابا فرید الدین جلدی سے اس کنویں کی طرف دوڑے کہ پانی اوپر ہی ہے، چھلا چھل لبالب بھرا ہے، چلو آگے بڑھے۔ جیسے گئے پانی پھر، ارے بولو نا پانی پھر، اللہ کے ولی تھے، بولو اللہ کے ولی تھے، وہی رونا شروع کر دیا، کہا اللہ کیا غلطی ہو گئی، اللہ کیا معاملہ ہو گیا۔ اور آج میں آپ کو ایک عجیب چیز بتاتا ہوں کہ اس وقت بابا فرید الدین نے جو دعا مانگی وہ دعا ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائی، اور ہمارے نبی نے فرمایا یہ دعا پڑھ لے، اس کے بعد جو مانگ لے اللہ تیری مراد کو پورا کرے گا۔ بابا فرید الدین نے وہی دعا پڑھی جو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ کون سی دعا پڑھی؟ وہی کنویں کے پاس چادر تو بچھی ہوئی تھی، قبلے کی طرف رخ کیا اور رو کر کہنے لگے اللہ کیا ہو گیا، اور پھر وہ دعا مانگی اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی۔ یہ دعا ہمارے نبی نے بھی بتائی۔ اس کا ترجمہ کیا؟ میرے ساتھ میں کہنا، بابا فرید الدین نے دعا مانگی اللہ پیدا کرنے والا تو ہی، بولتے جاؤ تو ہی، اللہ پیدا کرنے والا تو ہی، اللہ کھلانے والا تو ہی، پلانے والا تو ہی، موت کے گھاٹ اتارنے والا تو ہی، زندگی دینے والا تو ہی۔ بس یہ دعا مانگی اور کہا اللہ پانی کا انتظام کر دے۔ اللہ وہ ہرن کے لیے پانی کا انتظام ہوا، اللہ میرے لیے پانی کا انتظام نہیں ہوا۔ یہ دعا مانگی، یہ دعا ہم بھی یاد کریں گے، بولو کریں گے نا انشاءاللہ۔ بہت آسان ہے، اگر عربی میں یاد نہ ہو تو اردو میں یاد کر لے، اور یہ دعا مانگے اور پھر اللہ سے مانگے۔ کون سی دعا؟ اللہم انت خلقتنی، بولو اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی۔ ترجمہ یہ، اے اللہ پیدا کرنے والا تو ہی، ایمان دینے والا تو ہی، کھلانے والا تو ہی، پلانے والا تو ہی، موت دینے والا تو ہی، زندگی دینے والا تو ہی۔ بس اللہ میرے لیے پانی کا انتظام کر دے۔ معلوم ہوا غیب سے آواز آئی، اے فرید الدین، اے فرید الدین۔ ان ہرن کے لیے پانی کا انتظام کیا، کیونکہ بابا فرید الدین نے دعا مانگی کہ اللہ میں انسان، میں کلمہ والا، میں آخری نبی کا امتی، اللہ جنگل کے ہرن کے لیے پانی کا انتظام ہوا، میرے لیے پانی کا انتظام نہیں ہوا۔ تو غیب سے اللہ کی آواز آئی کہ ہاں ہرنوں کے لیے، جنگل کے ہرنوں کے لیے پانی کا انتظام ہوا۔ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے مجھ پر بھروسہ کیا، میں پانی کو اوپر لے کر آیا۔ اور اے فرید الدین، تم نے ڈھول اور رسی پر بھروسہ کیا، تم نے یہ سوچا کہ کوئی آئے گا جائے گا۔ جس اللہ نے تمہیں کنویں تک پہنچایا، کیا وہ اللہ تمہیں پانی تک نہیں پہنچا سکتا تھا؟ تم نے ڈول پہ، رسی پہ بھروسہ کیا، ہم نے پانی کو اندر اتار دیا۔ اگر تم بھی جنگل کے جانوروں کی طرح بھروسہ کرتے ہم پانی اوپر لے کر آتے، لیکن تم نے ڈول اور رسی پر بھروسہ۔ بابا فرید الدین جو روئے ہیں، اللہ غلطی ہو گئی، اللہ معاف کر دے، بہت روئے۔ جب آنکھوں سے آنسو نکلا اور رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے، اللہ کی طرف سے آواز آئی میرے بندے فرید الدین جاؤ اب پانی آ جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ جیسے کنویں کے پاس گئے تو پانی اوپر چھلا چھل بھرا آ گیا، تو ظاہری بات ہے پانی آئے گا تو بابا فرید الدین آگے بڑھے۔ بھائی وضو کرنے کے لیے آدمی ہاتھ آگے بڑھے، جیسے ہاتھ آگے بڑھا اللہ کی آواز آئی ہاتھ مت بڑھانا، اب تم توبہ کر کے میرے ہو گئے ہو، اب تمہیں پانی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، آج پانی خود آئے گا اور تمہیں وضو کروا کے چلا جائے گا۔ خیر میرے پیارو، مجھے بتانا یہ اللہ پر دو چیز اگر ہماری زندگی میں آ جائے، ایک اللہ پر بھروسہ اور نمبر 2 حضور پاک، بولو 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 بولو
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर ज़िंदगी गुजारना। सच बताओ मेरे दोस्तों, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर ज़िंदगी गुजारना हमको पसंद आवे या ना आवे, भाई छोटी सुन्नत होवे बड़ी सुन्नत होवे, कुछ भी होवे, तय कर लो ज़िंदगी गुजारेंगे तो आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि पूरा मजमा साथ में कहेगा अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी है? यानी साथ में बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। अरे मेरे प्यारो, हमारे नबी की क्या शान होगी, क्या मकाम होगा, क्या मनकबत होगी, क्या हमारे नबी का मामला होगा कि जब अल्लाह तबारक व तआला हमारे नबी को अर्श पर बुला रहे हैं और हमारे नबी अर्श पर जाते हैं तो अल्लाह की तरफ से आवाज आती है, मेरे महबूब तुम पहले हो जो अर्श पर आ रहे हो, तुमसे पहले यहाँ कोई आया नहीं है और तुम्हारे बाद यहाँ कोई आने वाला भी नहीं है। अल्लाह की कसम हमारे नबी की बहुत शान होगी। सिर्फ मैं एक बात बता दूं कि इमाम साहब नमाज पढ़ाएं, जैसे अभी हम नमाज पढ़ा या कोई भी नमाज पढ़ा, ये इमाम साहब का मुसल्ला है। अगर कोई ये कहे कि मेरे को आज इमाम साहब के बाजू में खड़े होने का है, यानी इमाम साहब के पाँव और मेरे पाँव साथ में होंगे, बता नमाज होगी? मेरे बोलो नमाज होगी? या कोई मोहब्बत में कहे इमाम साहब आप यहाँ खड़े रहे, आगे थोड़ी ईंट वाली जमीन है, मैं थोड़ा आगे खड़ा हो जाता हूँ, जो इमाम साहब के साथ में होगा उसकी नमाज नहीं होगी, जो इमाम के कदम के आगे कदम रखेगा उसकी नमाज नहीं होगी। नमाज सिर्फ उसी की होगी जो इमाम के पीछे होगा। तो दुनिया के इमाम के पीछे हो तो मंजिल है, तो हमारे नबी तो नबियों के इमाम है, उनके आगे हम कैसे जा रहे हैं, क्रॉस कैसे कर रहे हैं उनको? वो कह रहे बाल ऐसे होना चाहिए, हम कहते नहीं वैसे नहीं। वो कहते दाढ़ी होना चाहिए, तो कहता दाढ़ी नहीं। वो कहते कपड़ा ऐसा होना चाहिए, तो ये कहता कपड़ा ऐसा नहीं। तो इमाम के आगे बढ़ेंगे तो कभी भी मंजिल नसीब होने वाली। मैं आपको एक बात बताऊं कि बैतुल मुक़द्दस, बोलो कौन सी जगह? बैतुल मुक़द्दस। हमारे नबी जब मेराज का सफ़र किए तो बैतुल मुक़द्दस पहुँचे थे ना? हाँ बोलो ना, पहुँचे थे ना बैतुल मुक़द्दस। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल मुक़द्दस पहुँचे, अल्लाह ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ कि हमारे नबी जब बैतुल मुक़द्दस में पहुँचे और जब एंटर हुए तो पूरी मस्जिद भरी हुई थी। बोलो पूरी मस्जिद, जैसा अभी देखो ये जमात खाना पर गया, हाँ? पूरी मस्जिद भरी हुई थी। अब हमारे नबी आए, अब जाहिर बात है अब जो भी आएगा वो कहाँ बैठेगा भाई? अभी ये जमात खाना भर गया, अभी कोई भी आएगा तो कहाँ बैठेगा? पीछे बैठेगा। तो हमारे नबी भी जब बैतुल मुक़द्दस में आए ना तो हज़रत जिब्राइल भी साथ में थे। तो हज़रत जिब्राइल को कहा यहाँ पीछे बैठ जाओ, क्योंकि अंदर पूरी मस्जिद भरी हुई है और अंदर जितने लोग बैठे हैं ना सबके चेहरे पे नूर ही नूर है और सबके चेहरे पर और सबके सर पे इमामा है। चलो हमको बाहर ही बैठना। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया मेरे महबूब आगे चलो। तो हमारे नबी ने फरमाया जगह कहाँ है? पूरा जमात खाना भरा हुआ है, बाहर लोग बैठे हैं और इतने ज़्यादा मजमा है, अब कैसे? हज़रत जिब्राइल ने फरमाया मेरे महबूब आप कदम बढ़ाते जाओगे अल्लाह जगह बनाता जाएगा। मुझे सिर्फ इतना बताना, जब हमारे नबी आए दाईं तरफ अल्लाह ने मजमे को कर दिया, बाईं तरफ मजमे को कर दिया। हमारे नबी आ रहे हैं, बोलो हमारे नबी आ रहे हैं और गैब से आवाज आ रही है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। गैब से आवाज आ रही है और हमारे नबी आगे बढ़ते गए यहाँ तक कि इमामत के मुसल्ले पर आ गए। आपने 2 रकात नमाज पढ़ाई और 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद हमारे नबी ने पूछा जिब्राइल ये कौन है, ये मेरे पीछे कौन है? इतना बड़ा मजमा, मैं सबसे आगे आ गया। तो हज़रत जिब्राइल ने फरमाया अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह का आप तक अल्लाह ने जितने नबियों को भेजा, जितने रसूलों को भेजा, जितने पैगंबरों को भेजा, आज अल्लाह ने सबको जमा कर दिया और सबको बता दिया हर नबी मुख्तदी होगा, मेरा मोहम्मद सबका इमाम होगा। तो हमारे नबी तो बोलो सबके, और इमाम को क्रॉस करे तो क्यों क्रॉस कर रहे? क्यों क्रॉस कर रहे? फजर की नमाज, कितने अल्लाह के बंदे हैं जुमा पढ़ने आए, अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो फजर की नमाज कौन पढ़ेगा? आज देखो वक्त कम है,
لیکن میں آپ کو ایک بہت قیمتی بات بتاؤں, سنیں گے, سب سنیں گے انشاءاللہ, کیونکہ آپ نے نماز کے فضائل سنے ہوں گے کہ نماز پڑھیں گے تو کیا ثواب ملے گا, اور یہ بھی سنا ہوگا نہیں پڑھیں گے تو کیا عذاب ہوگا. مگر آج میں آپ کو بہت پیاری بات بتا رہا ہوں. اچھا, یہ بات سننے کے بعد مجھے کئی لوگوں نے فون کیا, اور اس زمانہ پہلے کا زمانہ تھا تو کئی لوگ خط لکھتے تھے, پرچہ لکھتے تھے اور کہتے تھے مولانا یہ بات سننے کے بعد ہم نے نماز پڑھنا شروع کر دیا. تو آج ہماری بی بی عزت یہ مسجد میں بھی انشاءاللہ سب نماز پڑھتے ہو جائیں گے. بولو ہو جائیں گے نا انشاءاللہ. آپ کو معلوم ہے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فرض ہوئی, بھائی معراج میں جب نماز فرض ہوئی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اللہ یہ میرا امتی فجر بھی پڑھے, میرا امتی ظہر بھی پڑھے, میرا امتی عصر بھی پڑھے, میرا امتی مغرب بھی پڑھے, میرا امتی عشاء بھی پڑھے, اللہ ثواب کیا ملے گا؟ ثواب. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا ثواب کیا دیا, جاؤ تمہارے امتی کو کہہ دو 5 پڑھے, 5 نماز پڑھے, ثواب 50 نمازوں کا ملے گا. بولو سبحان اللہ. پھر ہمارے نبی صاحب نے پھر پوچھا, اے اللہ اور بھی بتا دینا میرا امتی فجر پڑھے گا. سننا ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولو, بولو گے نا سبحان اللہ, بولو گے نا انشاءاللہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا امتی مرد ہوگا یا عورت ہوگی فجر کی نماز پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے ایک نبی حضرت آدم علیہ السلام ان سے غلطی ہوئی اور وہ 300 سال تک روئے. آپ کو معلوم ہے حضرت آدم سے غلطی ہوئی, 300 سال تک روئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا میرے آدم سے ایک غلطی ہو گئی, 300 سال تک روتے رہے, آپ کا امتی فجر کی نماز پڑھے گا اسے بھی 300 سال رونے کا ثواب عطا کر دیا جائے گا. حضرت آدم سے غلطی ہوئی اور 300 سال روئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب آپ کے امتی کو کہہ دو فجر کی نماز پڑھے, 2 رکعت سنت پڑھے, 2 رکعت فرض پڑھے, 300 سال رونے کا ثواب مل جائے گا. چلو آگے ظہر کی نماز. آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر گئے تھے. جلدی جلدی بولو کون بیٹا؟ اسماعیل. اور ذبح کرنے لے گئے تھے نا, وہ الگ بات ہے کہ ذبح کرنے کا ارادہ کیا, ارے چھری چلائی, وہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کو ہٹایا, اسماعیل علیہ السلام کو ہٹایا اور اللہ نے جنت کا جانور بھیجا. لیکن حضرت ابراہیم نے بہت بڑی قربانی, اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا کوئی آسان نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اے میرے نبی تجھ سے بہت محبت کرتا, تیری امت سے محبت کرتا, تیری امت کا مرد یا عورت ظہر کی نماز پڑھے, جیسے ظہر کی نماز پڑھ کے نکلے گا میں نے حضرت ابراہیم کو قربانی پر جو ثواب عطا کیا روزانہ ظہر کی نماز میں وہ ثواب تیرے امتی کو عطا کروں گا. روز ظہر کی نماز پڑھو, حضرت ابراہیم والا ثواب. روز فجر پڑھو, 300 سال رونے کا, توبہ کرنے کا ثواب. اچھا ایک اور نبی آپ نے سنا ہوگا نام حضرت عزیر. بولو کون؟ ان کو اللہ نے بہت بڑا واقعہ, ان کو اللہ 100 سال سلاتے تھے. کتنے سال سلاتے تھے؟ 100 سال کے بعد ان کو جگاتے اور پھر اللہ پوچھتے کیسے پایا؟ تو حضرت عزیر کہتے اللہ میرا ایمان بڑھ گیا, اللہ میرا یقین بڑھ گیا, اللہ میرے اندر ایمان کی طاقت بڑھ گئی, ایمان کی قوت بڑھ گئی کہ تو اللہ وہ اللہ ہے جو 100 سال تک سلائے اور میرے بدن پر مکھی بھی نہ آئے, میرا کھانا بھی خراب نہ ہوئے, میرا پانی بھی خراب نہ ہوئے, اور 100 سال کے بعد تو واپس مجھے جگائے. اللہ میرا ایمان بڑھ گیا. اللہ نے کیا فرمایا؟ اے میرے محبوب, اللہ نے معراج پر فرمایا میرے محبوب تمہارے امتی مرد ہو یا عورت ہو عصر کی نماز پڑھے. میں نے حضرت عزیر کو سلانے کے بعد 100 سال سے بعد جگانے کے بعد جو ایمان عطا کیا تیرے امتی کو عصر کی نماز میں ہی عطا کر دوں گا. تیرا امتی عصر کی نماز پڑھ کے نکلے, حضرت عزیر کو جو ایمان اور یقین کا ثواب دیا تمہارے امتی کو بھی وہ ایمان اور یقین عطا کر دوں گا. اب کون سی نماز آئی؟ نہیں بولو نا, کون سی نماز آئی؟ ہمارے نبی نے پوچھا اللہ مغرب کی نماز. تو اللہ نے فرمایا میرے ایک نبی جن سے چوک ہو گئی, بہت روئے, جن کا نام ہے حضرت ایوب. بولو کیا نام ہے؟ حضرت ایوب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے بارے میں فرمایا نعم العبد انہ اواب, اللہ نے فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ, کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے غلطی ہو گئی اور غلطی کے بعد بہت روئے, اتنا روئے کہ زمین کے اوپر جیسے بارش کے قطرے ٹپکتے ویسے ان کے آنسو کے قطرے ٹپکتے. اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ معراج کا موقع ہے, بہت محبت کرتا ہوں, تیری امت سے بھی بہت محبت کرتا ہوں. تیرا امتی مرد یا عورت مغرب کی نماز پڑھ
के फारिग होंगे। जो सवाब रोने का अय्यूब को अता किया वो सवाब तेरी उम्मत को अता कर दूंगा। कितनी नमाजें हो गई? 2 साल रोने का सवाब। जोहर पढ़ो हजरत इब्राहिम की कुर्बानी का सवाब, असर पढ़ो हजरत उज़ैर के कुव्वत ईमान का सवाब, मगरिब पढ़ो तो हजरत अय्यूब के रोने का सवाब। हमारे नबी ने मेराज पर पूछा, अल्लाह ईशा? अल्लाह ने फरमाया, ईशा तो मैंने किसी नबी को दिया ही नहीं। अगली जितनी उम्मतें आई, अगले जितने नबी आए, बोलो ईशा की नमाज। साथ में बोलो अल्लाह ने ईशा की नमाज। तो अल्लाह ने फरमाया, मेरे मुस्तफ़ा ईशा की नमाज तो स्पेशल आपके लिए है, आपके उम्मतियों के लिए है। तो हमारे नबी ने फरमाया, ईशा की नमाज किसी ने नहीं पढ़ी, मेरी उम्मत पढ़ेगी, मैं पढ़ूंगा, मिलेगा क्या? ओहो मेरे दोस्तों, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ईशा पर क्या मिलेगा? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मैंने ईशा की नमाज किसी उम्मत को अता नहीं की, किसी नबी को नहीं दी। आप पहले नबी है जिनको मैंने ईशा की नमाज दी है, और आपसे मोहब्बत करता, आपकी उम्मत से मोहब्बत करता, आपकी उम्मत ईशा की नमाज पढ़ती रहेगी, मर्द पढ़ेगा, औरत पढ़ेगी। अल्लाह कहते हैं, मेरी कसम, ए मेरे प्यारे नबी, जब आप जन्नत में जाओगे तो हर ईशा पढ़ने वाला, पढ़ने वाली भी आपके साथ जन्नत में आएगी। सबको मोहम्मद का साथ नसीब हो जाएगा। बोलो किसका साथ नसीब हो जाएगा? मेरे दोस्तों, इतना बड़ा सवाब तो कहीं भी नहीं मिले, फिर भी हम लोग फजर, भाई 300 साल रोना किसको कहते हैं? 300 साल जीने वाला ही नहीं है, फिर भी 300 साल रोने का सवाब मिल रहा है। तो आज से कौन कौन इरादा करता है भाई? पक्का इरादा, क्योंकि देखो हमारे नबी की बात आ जाए, अब अकल में आवे या ना आवे, समझ में आवे या ना आवे। कुरान करीम में एक आयत उतरी, भाई कुरान करीम में एक आयत उतरी, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर पूरा कुरान ना आता, ये आयत आती तो उम्मत की हिदायत के लिए काफी थी। वो कौन सी आयत? 28वां पारा। साथ में बोलो कौन सा पारा? 28वां पारा। अल्लाह फरमाते, वमा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे नबी जो करने के लिए कहे उसे करने के लिए तैयार हो जा। मेरे नबी जिससे रोके, बोलो रुकने के लिए तैयार हो जा। मेरे प्यारो, असल चीज़ है अपनी मर्जी पीछे करना, अल्लाह रसूल की मर्जी। आपको सिर्फ एक बात बता दूं, मक्के में जब हमारे नबी एक को दावत दे रहे, कलमा पढ़ ले, और वो ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर देता है धार से, हमारे नबी फिर थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खिटखिटाते, वो दरवाज़ा खुलता, क्या हुआ? कलमा पढ़ लेना। उसने फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। तीसरी मरतबा हमारे नबी ने जब दरवाज़ा खिटखिटाया ना, कलमा पढ़ ले, तो उसने दरवाज़ा खोला और नबी के चेहरे पे थूका, और थूकने के बाद इतना ज़ोर का धक्का मारा कि हमारे नबी जाकर दूर गिर गए। तो और उसने दरवाज़ा बंद किया, और वो दिल में सोचता, अब यकीन है कि मोहम्मद सबके दरवाजे पर जाएंगे, मेरे दरवाजे पर। ये सिर्फ सुनना, पॉइंट सुनना। कुछ देर के बाद फिर दरवाजे पर खिटखिटाहट होती, दरवाज़ा खोलते, बोलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमारे नबी कहते, थूकना है थूक ले, मारना है मार ले, मुझे सब गवारा है, मगर तू जहन्नम में जाएगा ये मुझे गवारा नहीं, तू मेरा उम्मती है। बस ये कहना था कि वो शख्स का दिल भरा, कहा आइए अंदर आइए, आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे नबी ने जब बहुत सारी बातें कही तो उसने कहा, ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब तो वो भी सहाबी बन गए। अरे बोलो वो अब उन्होंने पूछा हमारे नबी को, मुझे क्या करना, क्या काम क्या करना? हमारे नबी ने जो काम शुरू जमाना था, जो जो काम आए थे हमारे नबी ने बताए, उसमें एक चीज हमारे नबी ने बताया, वला तक़रबु ज़िना, ज़िना के करीब, अरे बोलो ना, ज़िना के करीब मत जाना। अब मामला ऐसा था कि ये जो थे, इनका एक औरत के साथ इश्क था, प्यार था। हमारे नबी तो चले गए, दरवाज़ा ऐसा खुला या ऐसे ही बैठे बैठे रो रहे कि मेरे नबी कितने प्यारे हैं। और वो कहते हैं कि कुछ देर पहले मुझे सबसे ज़्यादा नफरत थी तो मोहम्मद से थी, और अब सबसे ज़्यादा मोहब्बत है तो मोहम्मद से मोहब्बत है। बस अभी वो सोच रहे, इतने में तो वो औरत आ गई जिससे ये मोहब्बत करते ना। इम्तिहान देखो कैसा होता, वो जैसे वो औरत आई, उन्होंने ऐसे 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 अपनी आंखों को बंद कर दिया। अब वो औरत समझी कि ये मजाक कर रहे होंगे, वो करीब आई और आकर कहने लगी, आपने मुझे देखकर आंखें बंद कर दी, आप मुझे देखना नहीं चाहते, आप तो मेरे लिए तड़पते रहते, आप मेरा इंतजार करते रहते, आज बगैर बुलाई में आपके दरवाजे पर आ गई तो आप आंखें बंद कर देते। वो एक ही बात कहते, चली जा, अब मैं तुझे नहीं देख सकता,
تو وہ عورت کہتی لیکن کیا ہوا؟ لیکن انہوں نے آنکھیں بند کی تھی، عورت نے یوں ہاتھوں کو کھینچا تو دیکھا کہ ان کے تو ہاتھوں میں آنسو ہیں. تو کہنے لگے تمہیں کیا ہو گیا؟ مجھے دیکھ کر تم رو رہے ہو، کیا ہوا کیا؟ انہوں نے پھر اپنی آنکھوں کو بند کیا اور کہا جا، محمد کا چہرہ دیکھنے کے بعد اب تیرا چہرہ دیکھنا حرام سمجھتا ہوں. آپ کو معلوم ہے وہ عورت کیا کر رہی ہے؟ کہ عورت کہتی ہے کون محمد؟ انہوں نے سب باتیں بتائی تو عورت نے کہا ٹھیک ہے مجھے مت دیکھو، لیکن جب محمد آئے تو ان کو کہہ دینا جس پر تم نے ایمان قبول کیا ہے میں نے بھی ان پر ایمان قبول کر لیا ہے. مجھے صرف یہ بتانا میرے پیاروں، ہمارے نبی کا قانون آ جائے اس کے بعد ہماری مرضی، داڑھی میں اپنی مرضی کیسے چلی؟ نماز چھوڑنے میں ہماری مرضی کیسے چلی؟ کتنا بڑا بیوقوف اور نادان ہوگا جو فجر کی نماز چھوڑ کے 300 سال رونے کا ثواب چھوڑے، ظہر کی نماز چھوڑ کر حضرت ابراہیم کی قربانی کا ثواب چھوڑے، عصر کی نماز چھوڑ کر حضرت عزیر کے قوت ایمان کا ثواب چھوڑے، مغرب چھوڑ کر حضرت ایوب کے رونے کا ثواب چھوڑے، اور عشاء کی نماز تو میرے پیاروں ہم لوگ بہت سستی کرتے. یہاں باہر کھڑے ہوں گے، چائے پیتا ہوگا اور دیکھتا ہے کہ میرا باپ عشاء کی نماز پڑھ رہا، میرا پڑوسی پڑھ رہا، میرا چچا پڑھ رہا، لیکن عشاء کی نماز نہیں پڑھتا. کیوں نہیں پڑھتا؟ کیونکہ اللہ نے فیصلہ کیا میرے نبی جنت میں جائیں گے تو ساتھ میں نہیں جائے گا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. تو خیر میرے پیاروں وقت اب ختم ہونے جا رہا ہے. آج ہم سب لوگ ایک پکا ارادہ کریں. دیکھو محرم کا آخر چل رہا ہے، 25 محرم آ گئی. ہم یہ محرم کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میدان کربلا میں شہید ہوئے، کون سی حالت میں؟ ارے سب کو معلوم ہے بہت محرم پر بیان ہوئے، کون سی حالت میں؟ نماز کی حالت میں. کیوں نماز کی حالت میں؟ امت کو بتانے کے لیے کہ میرے نانا جان کو سب سے زیادہ نماز پسند تھی. تو یہ تھا قاری احمد علی صاحب کا بہت ہی بہترین بیان تھا. امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ بیان بہت زیادہ اچھا لگا ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی قاری احمد علی کے اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے اندر رہ کر کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.